ویلکم بیک خواتین حضرات، ہم بات کر رہے ہیں ہمایوں اختر خان سے. ہمایوں، ابھی جب ہم بریک پہ جا رہے تھے ہم نے محسوس کیا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاستدان مجبور ہیں حلقے کی سیاست کی بنا پر. کیا یہ حقیقت ہے؟ ہم غلط سمجھ رہے ہیں صحیح سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اس لیے کیونکہ زیادہ الیکشن اس ملک میں صوبائی اور قومی الیکشن ہوتے ہیں، تو لوکل باڈی الیکشن تو کبھی سال نہیں ہوتا. سڑک بنوانی پڑتی ہے ان کو، گلی بنوانی پڑتی ہے ان کو. جب ایم این اے یا ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ووٹر کے سامنے جاتا ہے تو ووٹر بیچارہ تو مصیبت زیادہ ہے، مصیبت کا مارا ہوا، مہنگائی کا مارا ہوا، بجلی کا مارا ہوا. مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ تو اپنے مسئلے کا حل افتخار وہ تو اپنے مسئلے کا حل اسی آدمی سے مانگے گا جو اسے ووٹ مانگ رہا ہے. ہمارا سوال اور ہمارا سوال ہے کہ آپ اس کے بجلی کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، آپ اس کے تعلیم کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، آپ اس کی بے روزگاری کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، آپ اس کے مہنگائی کے مسئلے کو حل نہیں کرتے، لیکن آپ اس کی گلی بنانے کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں، اس کی نالی بنانے کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیے وہ اس لیے حل ہوتا ہے کہ وہ ووٹر اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. گلی اس کی اپنی ہے، نالی اس کے گھر کے آگے ہے، پانی اس کے گھر میں آ رہا ہے، تو وہ بھی پہلے اپنا مسئلہ حل کر رہا ہے. ہم اس کلچر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے مطالبہ کریں کہ بنیادی تبدیلیاں کی جائیں؟ کیونکہ گلی میں پتھر لگوا دینا یا نالی بنوا دینا بنیادی تبدیلی نہیں ہے، اور نہ ہی ایم این اے کا کام ہونا چاہیے. پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز ہوتی ہیں جس میں نیچے سے اوپر ہر محکمہ پرفیکٹلی اپنا اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. جب تک ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچیں گے تو یہ جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں، دیکھیے اس ملک میں ایک مکسچر سے چلے گا. آپ کو یہ کام بھی کرنے پڑیں گے، الیکٹڈ نمائندوں کو یہ کام بھی کرنے پڑیں گے، اور کچھ کو اوپر جو آپ پالیسیز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ریفارم لانا پڑے گا اور وہ پالیسیز امپلیمنٹ کریں. گورننس ناکام ہو چکی ہے پاکستان میں پچھلے 5 سال میں تو بالکل کلیپس کر گئی ہے. بھائی 5 سال 5 سال میں کیوں 5 سال کلیپس کی ہے جی. کیوں نہیں 1980 سے؟ نہیں، یہ میں نہیں مانوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقامی حکومتوں کے انتخابات کروائے بغیر عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک آئینی چیز ہے اور یہ انتخابات ہمیں فوری طور پہ جلد از جلد کرا دیں. لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین مقامی حکومتوں کو اپنی سوتن سمجھتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اقتدار نیچے جائے اور 72-74 ہزار افراد تک پہنچے. میں نے ایسا کوئی محسوس نہیں کیا. بہت دفعہ یہ جو گروپس ہوتے ہیں جو ایک حلقے میں صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس کے، ایم این ایز کے، انہی گروپس کے لوگ پھر پہلے جا کے کاؤنسلرز اور ناظم اور میئر وغیرہ بنتے ہیں. کیا آج بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا؟ نہیں، میں تو یہ بالکل نہیں کہتا. نواز شریف صاحب پہ اس وقت بڑی مصیبتیں تھیں اور ان کے پورے خاندان پہ، ان کی پوری پارٹی پہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ کیا اور اس کے بعد اس ملک میں واپس آئے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گئے. ہمیں کیا آپ تمام مسلم لیگ نون کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے؟ انتخابی نشان کا فیصلہ الیکشن کے قریب جتنی پارٹیاں ہوں گی اس الائنس میں وہ بیٹھ کے، اس کا مطلب ایک اور آئی جی آئی بن رہی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ تب ہوگا. اب وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ قبل از وقت ہوگا کہنا. آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں تو پھر آپ اس میں ضم ہوں؟ دیکھیے یہ ہائپوتھیٹیکل سوال ہے جی. ایک کنسیڈریشن یہ ضرور ہے کہ ہم جو اس وقت ہمارا لیگل سٹیٹس ہے اس کو ڈسٹارٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے پی ایم ایل این سے وہ ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ. کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اگر پارٹی آپ کی ضم ہو جاتی ہے تو ممکن ہے میاں صاحب اس وعدے سے پھر جائیں؟ کس وعدے سے؟ 30 سیٹس. نہیں، میاں صاحب پھریں گے کیوں نہیں؟ میاں صاحب نے اگر وعدہ سے پھرنا ہوتا تھا وہ کرتے کیوں سب کے سامنے؟ 97 میں ہی پرومس ود یو لاہور کی سیٹ، لیکن انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اور ابھی بھی آپ کو ان پہ اعتبار ہے. دیکھیے 97 میں انہوں نے مجھے سیٹ تو دی اور اس کے بعد وزیر بھی بنایا. بعد میں رحیم یار خان کی سیٹ بھی دی اور وزیر بھی بنایا. اس دفعہ بھی سیٹ دیں گے، وزیر بنائیں گے؟ نہیں، میں نے تو وزارت نہیں مانگی. میں نے آپ نے عدالت میں چودھری شجاعت حسین اور پرویز لیگ کے خلاف مقدمہ دائر کروایا تھا کہ جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اصل مسلم لیگ کون سی ہے. اب اس اتحاد کے بعد کیا آپ اس مقدمے سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ مقدمہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے. چودھری برادران کا بھی اتحاد ہو گیا پیپل پارٹی سے، تو اصلی مسلم لیگ آج کون ہے؟ نہ وہ دستبردار ہوئے ہیں نہ ہم ہوئے. اصلی مسلم لیگ آج کون سی ہے؟ نون لیگ، کاف لیگ، ہم خیال؟ دیکھیے جو مدر پارٹی ہے وہ نون لیگ ہے جی. سرٹنلی مسلم لیگ اصلی جو ہے وہ پیپل پارٹی نہیں ہے جس کے ساتھ چودھری برادران بیٹھ گئے ہیں. مدر پارٹی جو ہے مسلم لیگ کی آج وہ نون لیگ ہے جس کے سربراہ نواز شریف صاحب.
ہمیں کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام مسلم لیگیں اگر متحد ہو جائیں تو آئندہ انتخابات میں وہ 2/3 اکثریت حاصل کر سکتی ہیں؟ مجھے اس بات کا یقین ہے. مسلم لیگ کا ووٹ بینک اس وقت سب سے بڑا ووٹ بینک ہے پاکستان کا. ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو کوئی قوت ہمارے کیا آپ چودھریز کے بغیر اتحاد چاہتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی جو ہمارا سوچ ہے کہ تمام مسلم لیگیں اکٹھی ہوں. اس میں چودھری برادران اگر آ کے شامل ہونا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنے اقتدار چھوڑیں یا اپنی وزارتیں چھوڑیں تو کم از کم میں تو ان کو ویلکم کروں گا، لیکن مجھے کوئی ایسا آثار نظر نہیں آ رہا ہے. کیا آپ کی جماعت کے سربراہ کو مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو توڑنے کا ٹاسک دیا گیا ہے اور یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کو اس لیے ٹکٹ دے دیا جائے گا، حالانکہ وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نواز کا آدمی منتخب ہوا ہے اور جو آپ کا فلسفہ ہے اور جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ میں وہ سیٹ آپ کے اس صدر کی نہیں ہو سکتی؟ اب آپ مجھے بڑا لوڈڈ سوال پوچھ رہے ہیں. دیکھیے، ہماری جنرل خواہش یہ ہے کہ ہم اس الائنس کو مضبوط کریں، ہم مسلم لیگوں کو اکٹھا کریں. اور یہ جو جن ہمارے لیڈر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، الیکشن کے ٹائم پہ دیکھیے الائنس ہو، پارٹی ہو، ٹکٹ اس آدمی کو دیا جاتا ہے جو وہ سیٹ جیت کے لا سکے، اور یہ ٹکٹ جو آپ ذکر کر رہے ہیں انہی بنیادوں پہ دیا جائے گا. آپ پاکستان میں 10 نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں. ہم پاکستان میں نئے صوبے بنانے کا سسٹم کو آسان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آواز اٹھے، اس صوبے کی آواز اٹھے تو ہمارا طریقہ کار ہو کہ وہ صوبہ بن سکے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم پنجاب میں بیٹھ کے کہیں کہ سندھ میں یہ کرو اور بلوچستان میں یہ کرو اور وہ آپ نے تو کہا ہے، آپ نے کہا ہے کہ پنجاب میں 3، خیبر پختونخوا میں 4 اور بلوچستان میں 3 نئے صوبے بنانے یہ کوئی ایک پیپر شروع میں نکلا ہوگا. جو ہماری فائنل پوزیشن ہے، جو ہماری پارٹی کا روڈ میپ ہے، اس میں جو میں بتا رہا ہوں وہ فائنل پوزیشن ہے. ہمایوں میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ جو بحث چل رہی ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. فاضلات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے. چند ہی ایسے لوگ ہیں، کچھ چند فیملیز ہیں جو بار بار اوپر آ رہی ہیں. نون لیگ سے پیچ اپ کر لیا ہے، اٹس مین کہ آپ ان کے بغیر کبھی الیکشن نہیں جیت سکتے. یہ لیڈرشپ کا جو بحران ہے اس کو کیسے فل کر سکتے ہیں؟ کیا نون لیگ جو ہے آپ سے کیوں یہ وعدے اس بار نبھائے گی؟ آپ کی پارٹی میں اور ایم کیو ایم کی پارٹی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ویلکم بیک. ہمایوں اب ہم لے رہے ہیں آڈینس سے کوشچنز. جی ضرور. یہ آپ کا سوال. مائی نیم از سیمی شاہ، آئی ایم فرام کنیٹ کالج. میرا سر سے کوشچن یہ ہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی تھی انرجی پہ، بجلی کے بحران پہ. تو سیکنڈ ڈے نیوز پیپر میں یہ نیوز آیا تھا کہ جو بھی مٹیریل لیا گیا ہے وہاں پہ اس کانفرنس کا وہ ہمایوں صاحب کی بک سے تھا. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ مٹیریل جو ہے وہ آپ نے کہاں سے لیا تھا؟ گڈ کوشچن. آپ کہتے ہو کہ عمران خان نے آپ کا مٹیریل چرایا، سوال یہ ہوگا کہ آپ نے کہاں سے چرایا؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا. اخباروں میں یہ خبریں ضرور لگی تھیں. دیکھیے، بجلی کا بحران دور کرنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. جو چیزیں درکار ہیں، چاہے وہ ڈیم بنانے ہیں یا بجلی گھر بنانے ہیں یا کوئلہ کا بنانا ہے یا کو جنریشن کرنی ہے یا نیوکلیر پاور کرنی ہے یا ہائیڈل کرنی ہے، اس کے نون چیزیں ہیں. اب ہم نے اگر پچھلی اکتوبر میں ایک اپنی پالیسیز 25 سیکٹرز کی اعلان کیا، وہ ویب سائٹس میں پڑھی ہیں، وہ اخباروں میں چھپی. آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی نے بھی جب کیا تو اگر پی ٹی آئی صرف یہ کہہ دیتی کہ بھی باقی پارٹیوں نے بھی اپنی یہ پالیسیز بنائی ہوئی ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ ہمیں ایک ڈیبیٹ انکریج کرنی چاہیے سیاسی پارٹیوں میں تاکہ ہم ملک کے مسائل حل کرنے کی طرف ایک لائحہ عمل اپنائیں. اگر یہ کہہ دیا جائے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو پالیسی ہے صرف ہماری ہے اور کسی نے آج تک اس کا سوچا نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی سوچ رہا ہے، ہر کسی کو مل بیٹھ کے پالیسیز اکٹھی بنانی چاہیے. ہمایوں کیا آج بھی آپ کا یہ یقین ہے کہ توانائی کے بحران کا حل جو ہے وہ اس کے لیے کالا باغ ڈیم ضروری ہے؟ جی، لیکن کنسنسس کے ساتھ. کالا باغ ڈیم ضروری بہت ہے، لیکن ملک کا ایک رہنا زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کا سوال. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ابھی تک کچھ چند ہی ایسے لوگ ہیں، کچھ چند فیملیز ہیں جو بار بار اوپر آ رہی ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس انہی کے تھرو چل رہی ہے. اور ایک سسٹم ہے فیوڈلسٹک ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ. تو کیا ایسا نیا سسٹم ہے
جس کے تھرو چینج آئے گی، جیسا کہ ساری پارٹیز کہتی ہیں کہ چینج آئے گی یا چینج آ گئی ہے، تو وہ کیا نیا سسٹم ہے جو ان ایسے لوگوں کو اور ایسے سسٹم کو ختم کر کے ایک نئی چینج لائے گا؟ ہمایوں یہ کہہ رہا ہے کہ جب چہرے وہی ہیں اور سسٹم وہی ہیں تو تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، دیکھیے چہرے اچھے بھی آ جاتے ہیں جو چینج لے بھی آتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مسلم لیگ کے 90 کی دہائی میں سارا ریفارم تب کا بنایا ہوا ہے۔ سسٹم چینج نہ کریں، صرف اس لیے جو آپ نے بات کہی کہ اگر آپ فرض کریں پارلیمانی سسٹم چینج کر کے پریزیڈنشل سسٹم بنا دیں گے، چہرے تو وہی ہوں گے۔ میرے ذہن میں ایک اور چیز ہے، جس طرح ہم نے 272 جنرل سیٹس ہیں، اس میں 60 ریزرو سیٹس خواتین کی ڈالیں اور 10 مائنارٹیز کی ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ٹوٹل سیٹیں پارلیمنٹ میں 400 کر دیں اور 58 سیٹس نوجوان ٹیکنوکریٹس کی ڈالیں۔ ہو یہ رہا ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کا جو طبقہ ہے نا جی، آپ کا طبقہ انڈر ایج 30، 12 سال سے زیادہ ایجوکیشن کا، آپ کی سرے سے پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، زیرو۔ عورتوں کو تو ہم نے کر دیا، مائنارٹیز کا ہم نے کر دیا، نوجوانوں کی، اسی لیے آپ نوجوان کبھی پرویز مشرف کے پیچھے بھاگ نکلتے ہیں، سول سوسائٹی سو کالڈ، کبھی اب آپ عمران خان صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ آپ وہ کوئی بہت بڑا آپ کے لیے کارنامہ سر انجام دیں گے۔ حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچانا ہے، اس کا موقع دینا ہے، اور یہ ہمیں نیشنل اسمبلی میں کرنا چاہیے، صوبائی اسمبلیوں میں کرنا چاہیے، لوکل باڈیز میں بھی یہ کرنا چاہیے کہ نوجوان جو کہ سسٹم سے کٹ آؤٹ ہیں ان کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے۔ آپ کا سوال؟ سر مائی نیم از تیمور خان اینڈ آئی ایم فرام نیٹس انسٹیٹیوٹ آف نیٹورکنگ۔ میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ جب آپ نے کاف لیگ کی طرف سے الیکشن لڑا، آپ وزیر بھی بنے، تو آپ نے نو ڈاؤٹ کے ریکارڈ کام کروایا، بہت کام کروایا، لیکن جیسے ہی نون لیگ آئی آپ الیکشن ہار گئے، اور اب آپ نے نون لیگ سے پیچ اپ کر لیا، اٹس مین کہ آپ ان کے بغیر کبھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اچھا سوال ہے۔ جب میں 2002 میں الیکشن لڑا تھا تو میں کاف لیگ سے لڑا تھا اور میرے خلاف نون لیگ لڑی تھی اور میں اس سے وہ الیکشن جیتا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ الیکشن تو اللہ کرے گا، جیت ہی جائیں گے، اللہ مہربانی کرے گا۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ ایک ہو تاکہ میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں افتخار کہ یہ جو مسلم لیگ کا اب ٹولہ مجھے نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی آخری کرن ہے اس وقت۔ شاید ان لوگوں کے پاس تجربہ ہے، یہ ملک کے مخلص لوگ ہیں، یہ صاف لوگ ہیں، شاید یہ لوگ ملک کو پٹری پہ واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہماری آخری ہوپ ہے میری نظر میں۔ یہ آپ کو سوال بیٹے؟ سر آئی ایم فراناز فرام انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز۔ میرا کوشچن لیڈرشپ کے بحران سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسے کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ لیڈرشپ کی کمی ہے، اور یہ لیڈرشپ کا جو بحران ہے اس کو کیسے فل کر سکتے ہیں؟ کس طرح جو لیڈرز ہیں وہ ہمارے پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے پہچان سکتے ہیں؟ تھینک یو۔ دیکھیے جی، پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو ملک کو ایک ویژن دے سکتے ہیں، وزارتیں چلا سکتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں، ان کو وہ سامنے لائیں، اپنی پارٹیوں میں لائیں۔ دوسرا جی، بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹی ہے اس میں سب سے پہلے تو نیت ہو، کہ ملک کو بہتر کرنے کی نیت ہو، اور نیت کے بعد اگلا قدم ویژن کا ہوگا، اور ویژن کے بعد اگلا قدم کیپیسٹی کا ہوگا۔ تو آج کل تو ہمیں نیت ہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں کسی کی نیت ہے کہ اس ملک کے بحران دور کیے جائیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہیں لوگ، میری نیت پہ لوگوں کو اعتبار ہے۔ دیکھیں نا جی، عمران خان کی کرکٹ کی نیت پہ ہمیں بہت اعتبار ہے۔ عمران خان، ہم دعا کرتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں میں یہ کیپیبلٹی ہو، کیونکہ ہم دونوں کا مقصد اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ اچھے لوگ لائیں اور الیکٹ ہوں اور ہم سب مل کے اس ملک کو جی ٹھیک بیٹے، کریں۔ آپ کا سوال؟ میرا نام سندس ملک ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا نون لیگ جو ہے آپ سے کیوں یہ وعدے اس بار نبھائے گی، کیونکہ ماضی میں ان کا ریکارڈ کچھ خاطر خواہ نہیں رہا کبھی، تو اس بار ان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ماضی میں تو کسی بھی سیاستدان کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں رہا وعدے نبھانے کیا جا سکتا ہے بھروسہ؟ کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، سیاسی معاہدے ہوتے ہیں ضرورت کے مطابق، اور اس وقت ہم نے بھی محسوس کیا اور نون نے بھی محسوس کیا کہ اکٹھے ہونے میں دونوں کی بہتری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب الیکشنوں کا وقت آئے گا اور جب یہ وعدہ نبھانے کا ٹائم آئے گا تب بھی ہم دونوں یہی محسوس کریں گے کہ اکٹھا رہنے میں دونوں کی اور اس ملک کی بہتری ہے۔ جی آپ کا سوال؟ جی مائی نیم از مدیحہ اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف MBA آف پنجاب فرام پنجاب یونیورسٹی۔
My question to Sir Humayun is کہ آپ کی پارٹی کے جو صدر ہیں ارباب صاحب وہ ملک سے باہر رہ کر پارٹی چلاتے ہیں اور ایم کیو ایم کے پارٹی کے صدر جو ہیں الطاف صاحب وہ بھی آج کل ملک سے باہر تشریف فرما ہے. تو آپ کی پارٹی میں اور ایم کیو ایم کی پارٹی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بدقسمتی ہے کہ ان کو لائف تھریٹننگ ان کی صورتحال ہے اور وہ 4 سال سے ملک بدر ہیں. اب ان کی سندھ اسمبلی میں سیٹ بھی کینسل کر دی گئی ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک دفعہ پہلے ہوا ہے. جب آپ غیر حاضر ہو تو اسمبلی سے سیٹ تو آپ کی جاتی ہے. لیکن بہت غیر حاضر رہے ہیں جی, اور جان کی خطرہ کی خاطر اگر کوئی غیر حاضر رہے تو سیٹ کم از کم کینسل نہیں کرنی چاہیے. ارباب صاحب سے ہمارا مکمل مشورہ رہتا ہے پارٹی کے معاملات میں اور ان کا فرق محسوس نہیں کرتے ہم. آپ نے روڈ میپ ٹو پاکستان ریکوری نامی کتاب جو جاری کی اس میں مسائل کی نشاندہی تو آپ نے کی, لیکن ریسورس جنریشن کے لیے آپ نے اس میں کوئی بات نہیں کی. ریونیو کیسے بڑھایا جائے ملک کا آمدنی؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کے ریونیو کی پوزیشن ہے جو بجٹ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حالت یہ ہے کہ انکم ٹیکس کی مد میں ملک کے صرف 30 لاکھ آبادی یہ ٹیکس دیتی ہے, جبکہ رجسٹرڈ کارپوریٹ ٹیکس گزاروں اور ود ہولڈنگ جن میں صرف 50% لوگ اس بارے جمع کراتے ہیں. لیکن آپ اس میں دیکھیے اگر تو میں نے بالکل یہ کہا ہے کہ جو ٹیکس غریب کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے, مثلا سیلز ٹیکس یا پیٹرول پہ جو ٹیکس ہے, میں نے اس کو کہا کہ اس کو کم کیا جائے. یہ ٹیکس جو ہوتا ہے امیر اور غریب میں تفریق, میں نے کہا کہ امیروں پہ ٹیکس بڑھائے جائیں جیسے کیپٹل گین ٹیکس ہے یا انکم ٹیکس ہے یا ویلتھ ٹیکس ہے یا انہیریٹنس ٹیکس ہے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ جن سیکٹرز پہ ٹیکس نہیں لگے, مثلا زرعی شعبہ ہے یا جس شعبہ پاکستان میں جو اس کی آمدنی ہوتی ہے ایک خاص سطح سے اوپر وہ ٹیکس ادا کرے. امیر پر ٹیکس بڑھانے کا کیا فائدہ؟ امیر اور تو ٹیکس دینے کو تیار نہیں, پاکستان کے ایلیٹ کلاس ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں ہے. ایک اور چیز میں آپ کو ضرور کہوں گا افتخار اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان میں اب کیونکہ صوبوں کے پاس بہت اٹانومی آ گئی ہے, پاکستان کے صوبوں کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 0.5% ہے, ہاف. انڈیا میں 6 ہے اسٹیٹس کا. پاکستان کے صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ٹیکس ریونیو جنریٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. جو آخری سوال میں آج کر رہا ہوں وہ پھر آج اسی ڈیبیٹ سے ریلیونٹ ہے جو ہم نے شروع کی. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں ہمایوں, پاکستان کے غریب عوام, مفلوق الحال لوگ, وہ لوگ جن کو 2 وقت کی پوری روٹی نہیں ملتی, وہ لوگ جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے, وہ لوگ جن کی موت کے وقت ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو قبر کے بھی نصیب ہونی ہے نہیں, کیونکہ ان کے پاس قبر کے لیے بھی پیسے ہیں یا نہیں. حقیقت تو یہی ہے اور یہی تمہارے ووٹرز ہیں. ان کے بارے میں مجھے یہ احساس کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کوئی پروگرام نہیں رکھتی؟ نہیں, اس میں دیکھیے ایک تو جنرلی اس اکانومی کو ٹھیک کریں, پرائیویٹ سیکٹر کو بحال کریں تاکہ یہ ان لوگوں کو نوکریاں ادا کی جا سکیں. نوکریاں سیکنڈلی آپ تعلیم ان لوگوں کو اپنی موجودہ غربت کی حالت تبدیل کرنے کا موقع فراہم کریں. اگر ایک بچہ یا بچی اس غربت کی زنجیر سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو وہ موقع فراہم کرے یہ ملک. تو تعلیم کے ذریعے تعلیم میں کون سا کو ہارورڈ بھیجنا ہے, لمس کے علاوہ بھی بہت جگہ ہیں, ان کو اسکالرشپ دیں, ان کو مفت تعلیم کریں, تعلیم پہ توجہ دیں. تیسرا جو ہم نے بات کی میرٹ کا سلسلہ لائیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک بچہ بہت پڑھ لکھ کے جائے اور وہ اس کو حق نہ ملے تاکہ کوئی MNA یا منسٹر جو ہے کسی اور کو اس کا حق دلا گیا. میرٹ کا سلسلہ اس ملک میں لائیں. یہ ملک بالکل ٹھیک ہو سکتا. آپ یقین کریں اس ملک کا سرمایہ جو ہے وہ ہے اس ملک کی عوام. اس ملک کو جو مایوس کیا ہے وہ اس ملک کے لیڈران نے کیا ہے. لیڈرز وہی ہیں, کوئی چہرہ نہیں بدلا. 20-30 سال میں دیکھو کوئی چہرہ نہیں بدلا. تو کیا کریں؟ کیا یہ حقیقی سوال نہیں ہے کہ وہی ہمایوں اختر, وہی حامد ناصر چٹھا, وہی نواز شریف, وہی آصف زرداری, وہی گیلانی, وہی مخدوم شہاب, وہی مختار, وہی چودھری, دیکھیں نا 20 سالوں سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں. آپ تو ابھی حال کے لیڈرز دیکھ رہے ہیں. اگر آپ پچھلے پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو بہت سے لیڈر آئے اور بہت سے گئے, اور اب بھی یہ لیڈر جو ہیں وہ ساری عمر تو ہم لوگ اسی دنیا میں نہیں رہیں گے, ہم جائیں گے تو اگلے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لیڈرز کا آپ نے نام لیا ان میں سے کئی لیڈرز نے بہت اچھا کام کیا ہے اس ملک کے لیے, اور اگر موقع ملے گا تو یہ لیڈر ہی, ان کے پاس ہی وہ تجربہ ہے جس کی بنا پہ وہ اس ملک کو واپس پٹری پہ ڈال سکیں گے. اگر آپ کو اقتدار دوبارہ ملا
تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے غریب عوام کی غربت ختم ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسلم لیگ اکٹھی ہو رہی ہیں یہ بہترین چانس ہے اس ملک کے لیے پاکستان کو واپس پٹری پر ڈالنے کے لیے اور پاکستان کی اس غریب عوام کی غربت کی زنجیریں توڑنے کی. تھینک یو ویری مچ.